نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ہر دور میں انسان کے پاس 3 سوال رہے: ہم کہاں سے آئے، ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے جانا کہاں ہے۔ ہر مذہب اپنے اپنے طور پر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے جتنا واضح اور بہترین جواب دیا ہے، اور انسان مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا اور میرا آنے کا مقصد کیا ہے، اور میں نے موت کے بعد جانا کہاں ہے۔ آج کا عنوان 3 سوالات پر مشتمل ہے۔ پہلے 2 سوالات کا جواب کہ ہم کہاں سے آئے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جنت میں کی، اور پھر جنت سے ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اسی طرح دنیا میں آ کر ہماری تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی وضاحت ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب شریعت نے ہمارے آنے اور جانے کا مقصد واضح کر دیا۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادت ہی میں ہماری پیدائش کا مقصد چھپا ہوا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں واضح کیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم جانیں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹتا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے، اور نیکی میں برتری اور وسعت حاصل کرنا ہے۔ تیسرا سوال کہ ہم نے موت کے بعد کہاں جانا ہے۔ ہم نے موت کے بعد مٹی میں لوٹ کر جانا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے، اور پھر اسی مٹی سے اٹھ کر مقام مقصد کی طرف جانا ہے، اور زندگی میں کیے گئے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ کا رخ کرنا ہے۔ پہلی وہ زندگی جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، دوسری وہ زندگی جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہم گزاریں گے، اور تیسری وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پہلی زندگی جو دنیا میں ہے اور برزخ کی زندگی جو موت کے بعد کی ہے، یہ عارضی ہے، اور تیسری زندگی ابدی ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے۔ جب یوں ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس موت آتی ہے، فرشتے پاس آتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے مہلت دی جائے تاکہ جو نیک اعمال تھے دنیا میں وہ میں کر لوں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر انسان نہ وراثت کی تقسیم کی التجا کرے گا اور نہ ہی کسی سے معافی مانگنے کا کہے گا، بلکہ وہ نیک اعمال کرنے کی مہلت اللہ سے مانگے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، اور نیکیوں میں برتری اور سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت انسان کے سوال کے جواب میں فرمائے گا، ہرگز نہیں، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو عادی تھا۔ دیکھیں، انسان صرف زبان سے بات کرنے کا عادی ہوتا ہے کہ میں نماز کی پابندی کل سے کروں گا، روزوں کی پابندی اگلے سال سے شروع کروں گا، رشتہ داروں کو منانے میں ابھی تو بہت وقت باقی ہے، گویا وہ تاریخ پر تاریخ ڈالتا ہی چلا جاتا ہے نیکیاں کرنے میں، اور آخرکار فرشتے آ جاتے ہیں لینے کے لیے اسے، اور وہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے کہ اللہ، میں نے جو سوچا تھا نیکی کرنے کا وہ میں کر لوں، اس کی مجھے مہلت عطا فرمائی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، یعنی برزخ، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اب تم۔ اس بات پر غور و فکر کریں کہ ایک بار فرشتے اگر آ گئے سو آ گئے، اب جانا ہی جانا ہے۔ موت میں نہ عمر کی قید ہے اور نہ وقت کی قید ہے، نہ چھوٹے دودھ پیتے بچوں کے لیے قید ہے اور نہ بوڑھے کے لیے قید ہے، بس جانا ہی جانا ہے۔ بلاوا آ گیا سو آ گیا، اب وقت ختم، مہلت کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔
چاہے کوئی ولی ہے یا کوئی نبی ہے یا کسی نبی کا بیٹا ہے یا وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، انبیاء اور رسولوں سے تعلق ہو اس کا، موت کچھ نہیں دیکھتی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا نیک اعمال کر لیں، ورنہ کافر منافق سبھی یہی التجا کریں گے کہ اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی مہلت عطا کی جائے۔ سورۃ قاف میں ہے، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی۔ اب فرشتوں کو ہم نے دیکھ لیا، ملک الموت کو دیکھ لیا۔ اب اچھے اعمال تھے تو اچھی شکل والے فرشتے سامنے آئیں گے، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو بری شکل والے فرشتے سامنے آئیں گے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنی اس زندگی میں نیک اعمال کرنے ہیں، امتحان دینا ہے۔ اس امتحان میں فیل ہو کر دوبارہ امتحان دینے کی کوئی گنجائش نہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، اس میں واپسی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبر کو دیکھ رہے تھے اور آنسو بہہ رہے تھے، اس قدر آنسو بہہ رہے تھے کہ داڑھی مبارک سے ہو کر زمین پر گرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو، یعنی اس میں جانے سے پہلے تم تیاری کر لو۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو اس میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اب دیکھیں کہ موت ایک حقیقت ہے، دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ موت آئے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اور سب اس سے خوف بھی کھاتے ہیں کیونکہ یہ ہے ہی عبرتناک، کیونکہ یہ تمام دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب صحابہ موت سے ڈرتے اور موت کا ذکر آتا تو زاروں کتار روتے۔ یہ وجہ نہ تھی کہ وہ اللہ سے ملاقات نہ کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ آخر ہم نے تیاری کیا کی ہے اللہ سے ملنے کی۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 24 سے 35 تک ہے، اور اس دن کتنے ہی چہرے اداس اور لٹکے ہوئے ہوں گے اور سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ جب جان خلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی جان لے گا کہ اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور جب ایڑیوں سے ایڑیاں مل جائیں گی، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنے کا وقت آ چکا ہے، نہ تم نے دین کی تصدیق کی اور نہ نماز کی، اور تو نے انکار کیا اور تو منہ پھیرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مرگ الموت کے وقت موت کی کیفیت نہیں بتا سکتے۔ اس وقت عبداللہ بن العاص موت کے قریب تھے۔ عبداللہ بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سنو اپنے سوال کا جواب، میں بتاتا ہوں کہ میرا کیا حال ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑا اور میں ان دونوں کے بیچ میں رگڑا جا رہا ہوں، پسا جا رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کسی نے کھجور کے کانٹے بھر دیے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ میری گردن پر کسی نے بہت بڑا پہاڑ لا کر رکھ دیا ہو، اور میری سانس سوئی کے ناکے میں سے آ اور جا رہی ہے۔ شداد بن العوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت فرمایا، دنیا اور آخرت کی سب سے ہولناک چیز موت ہے، اس کی تکلیف ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے کی تکلیف سے زیادہ یہ تکلیف ہے، ہڈیوں کو ہانڈی میں ابالنے سے زیادہ ہولناک چیز ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہ چیز ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی عمر پڑی ہے، ابھی بڑھاپا آنا ہے، ابھی تو بہت صحت ہے، پر یہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت جب نزدیک تھا تو اس کی شدت کی وجہ سے کبھی وضو کرتے، کبھی سر پر پانی ڈالتے، کبھی چہرے پر پانی ڈالتے اور کبھی داڑھی پر پانی ڈالتے، کبھی چادر کو سر پر ڈال لیتے، کبھی سر سے اتار لیتے، کبھی نماز میں کھڑے ہوتے اور کبھی گر جاتے اور فرماتے، اللہ پاک ہے، موت کی سختیاں بہت سخت ہیں، یعنی موت کا وقت بہت سخت ہے۔ اس لیے موت ایک حقیقت ہے، اس کو ہر لمحہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں، کیونکہ اس میں مٹی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، اندھیرا ہے اور اعمال کے مطابق عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اور فرشتے گرز پکڑے ہوئے ہوں گے اور سوالات کیے جائیں گے۔ سوچئے اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور وہ یہ کہتے، یہ وہ منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہوا تو ساری منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، اور اس میں اگر ناکام ہوا تو ساری منزلیں ناکام ہو جائیں گی۔ صحابہ کا قبر کے متعلق یہ کہنا تھا کہ قبر جنت کا ایک ٹکڑا یا جہنم کا گھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کے اتنا روتے کہ آنسوؤں کی وجہ سے ان کے چہرے کے دونوں جانب نشان پڑ گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت قریب آیا تو زاروں قطار رونے لگے، تو کسی نے کہا کہ کیا دنیا چھوڑنے کا ڈر ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں دنیا چھوڑنے کی وجہ سے غمگین نہیں، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ راستہ بہت طویل ہے اور میں نے زاد راہ بہت کم جمع کیا ہے، یعنی نیک اعمال کم جمع کیے ہیں، اور میں نے ایک ایسے ٹیلے پر رات گزاری ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے لیے آگے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت کے وقت ایک مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب مختلف احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں اور نیکیوں کو انتہائی خوبصورت شکلوں میں انتہائی خوشبودار اور بہترین لباس پہن کر اس شخص کے پاس آتے ہیں۔ ان میں ملک الموت بھی ہوتا ہے اور اس کو خوشخبری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نیک اور پاک روح، اپنے جسم سے نکل جا، اور اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور انسان خوش ہو کر کہتا ہے کہ مجھے جلدی نکالو اور جنت میں لے جاؤ، اور فرشتے اسے بہترین ناموں سے فلاں بن فلاں کے ناموں سے پکارتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے خوشبودار ریشمی کفن لے کر آتے ہیں، اور اس شخص کی روح مچلتی ہے اور اس کی روح بآسانی کھینچتے ہیں، اور فرشتے اس کو خوشبودار کفن پہنا دیتے ہیں اور اس کو لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آسمان پر مخلوق کو پہلے ہی سے اس خوشبودار کفن کی خوشبو آ جاتی ہے، اور پہلے آسمان پر دستک دی جاتی ہے، اور فرشتے آ کر خوش آمدید کہتے ہیں، اور فرشتے آ کر خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک باز روح، آؤ تمہارا استقبال ہے، اور اس کو لے کر دوسرے آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور ایسے ہی دوسرے آسمان والے فرشتے بھی اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے لے کر اوپر چڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جب میت کو دفنایا جاتا ہے اور پھر سے دوبارہ فرشتے اس کو لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو، اور اس پاک روح کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، ان کے دانت بیلوں کی سینگوں کی طرح بڑے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لال آنکھیں، گرجدار آواز، اور زمین کو اپنے دانتوں سے چیر کر اور پھاڑ کر باہر آ جاتے ہیں، اور ہر نیک انسان اطمینان سے بیٹھا رہے گا، اور فرشتے اس سے گرجدار آواز میں سوال کریں گے، من ربک، من نبیک، من دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے؟ اور مومن شخص قبر میں سورج غروب ہوتا پائے گا اور نماز کا سوال کرے گا، اور پھر خود ہی سے وہ سوچے گا کہ قبر میں نماز کیسی، اور پھر وہ 3 سوالات کے جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے۔ منکر نکیر کہیں گے کہ تم نے صحیح کہا، اور پھر وہ چلے جائیں گے اور ایک کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی اور پہلے جہنم دکھائی جائے گی کہ اگر تو برے اعمال کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، پھر جنت دکھلائی جائے گی اور فرشتے کہیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا، تو مومن شخص کہے گا کہ اللہ قیامت جلد برپا کر دے تاکہ مجھے جنت جو ہے جلدی سے حاصل ہو جائے،
مومن شخص جنت کو دیکھ کے اتنا خوش ہوگا کہ وہ فرشتوں سے مخلت مانگے گا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو جا کر میں بتاؤں اپنی کیفیت کو کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے جنت نصیب ہو گئی، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، اس نے مجھے انعام کر دیا۔ لیکن فرشتے کہیں گے کہ انتظار کرو قیامت تک، اور مومن کو قبر میں ایک بہترین بستر مہیا کیا جائے گا، اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اطمینان سے تو سو جا۔ اور جب وہ لیٹ جائے گا تو انتہائی خوبصورت شخص اس کے پاس آئے گا، اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ خوبصورت شخص اس کو کہے گا کہ میں تیرے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کرتا رہا، اور مومن اس شخص کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور پھر وہ آرام سے سو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی وہ اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے۔ کوئی قبر میں ساتھ نہ جائے گا، کوئی مددگار نہ ہوگا سوائے یہ اعمال کے، اور یہ اعمال جو ہیں یہ مغفرت کا باعث بنیں گے۔ یاد رکھیں کہ سوالات تو 3 ہی ہیں اور جواب بھی انتہائی آسان ہے، لیکن صرف وہی جواب دے سکے گا جس کی زندگی اسلام پر اور کلمے پر گزری ہو، جس نے اللہ کو واقعی ہی میں رب مانا، اسی سے دعائیں کیں، شرک سے جو بچا رہا۔ حدیث میں ہے انسان جس حالت میں مرے گا اسی میں وہ اٹھایا جائے گا، نماز کی حالت ہو، طواف کی حالت ہو، یا جیسے ہی وہ مرا ویسے ہی وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اب ہم ایک گناہگار کافر اور منافق کا قبر میں معاملہ دیکھتے ہیں۔ جب ایک کافر کو قبر میں ڈالا جائے گا تو فرشتے اس سے جو بھی سوال کریں گے تو وہ یہی کہے گا، لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ آخر کیسے سوالات کے صحیح جواب دے سکتا ہے؟ اس نے اپنی ساری زندگی منافقت میں گزاری، اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ساری زندگی اس نے شرک کیا اور وہ قرآن سے وہ دور رہا۔ لیکن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں رہتے ہوئے اتباع کی وہی صحیح جواب دے سکے گا۔ شریعت کو جس نے نمونہ بنایا اور زندگی کے معاملات، نکاح، موت اور پیدائش اور دیگر معاملات میں اسلام کو جس نے بنیاد بنایا وہی آخر جواب دے سکے گا، اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہی سوالات کے جواب صحیح دے سکے گا۔ مسند احمد سے روایت ہے، جب اچھا انسان جواب دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ اے نیک انسان، تجھے کہاں سے پتہ چلا؟ تو نیک شخص جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور ایمان لے آیا، اور اس پر میں نے اپنی ساری زندگی گزاری اور اس کی میں نے تصدیق کی، لہٰذا قرآن پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا ہی جواب صحیح دے سکے گا۔ اور اسی طرح برے انسان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جواب کیوں نہ ٹھیک معلوم ہوئے؟ اور برا انسان کہے گا کہ میں نے نہ قرآن پڑھا اور نہ اس کو جانا۔ اور پھر فرشتے کہیں گے کہ تو نے نہ قرآن پڑھا، نہ تو نے عمل کیا اور نہ ہی تو ایمان لایا اور نہ تو نے اس کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ سر کے قریب کھڑا ہوگا، جو اندھا اور بہرا ہوگا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا، اور اٹھا کر اس کے سر پر مارے گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ سنے گی سوائے انسان اور جن کے، اور اس کی آواز آسمان تک جائے گی، اور فرشتے پھر اس کو جہنم دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہی ہے تیرا ٹھکانہ، کیونکہ تو ساری زندگی برے اعمال کرتا رہا۔ اور برے شخص کو قبر میں جہنم دکھلائی جائے گی، اور ایسا شخص جان لے گا کہ قیامت والے دن اس کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا قرآن کو تھام لیں، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، مغفرت کا باعث ہے۔ جس نے اسے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو تھامنے والا بنا دے، اس سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے، اور اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اس صحت کو ہم غنیمت جانیں، اور نیکیوں میں ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اللہ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچا لے، اور اللہ ہماری قبر کو نور سے بھر دے۔
اور فرشتوں کے سوالات کے جوابات ہم آسانی سے دے پائیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.